اپنی جو ہے وقف کی ہے مزدور تحریک کے لیے، اور تم بھی یہی کرنا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ان حالات میں جب آپ کو کچھ نظر بھی نہ آ رہا ہو کہ جی کوئی منسٹری ملنی ہے، کوئی ایم این اے بننا ہے، کوئی ایم پی اے بننا ہے، کوئی سینیٹر بننا ہے، کوئی ٹوٹو والی گاڑیاں آگے پیچھے ہونی ہے، کچھ بھی نہیں، جانا ہے تو آپ نے لیبر کورٹ میں جا کے کبھی بات کرنی ہے، کبھی کہیں پہ تنگ ہونا ہے، کبھی کسی فیکٹری مالکان سے بات سننی ہے، کبھی چیمبر والوں سے لڑائی لڑنی ہے۔ لیکن یہ کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مشکل حالات میں جو زندگی گزار دیتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے شہید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے انقلابیوں کا جوش جو ہے وقت ختم کر دیتا ہے۔ پہلے بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اینڈ میں لوگ کہتے ہیں مزدور ہی چور ہے، اے طبقہ ہی پیڑا طبقہ ہے، اے چوراں دا طبقہ ہے۔ وہ چھوڑ کے پھر خود اصل میں اپنے لیے ایک جواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آسائش والی زندگی میں جاؤں، کسی بڑی پارٹی میں چلا جاؤں، کوئی منسٹری لے لوں، یہ مجھ سے مزید نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ، جو بھی ساتھی آخر دم تک مزدوروں کا، مزدور تحریک کا نام لیتے رہے، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسلم وفا صاحب جو ہیں ان میں سے ایک ساتھی تھے جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دوسرا جو ساری ابھی پروفیسر صاحب نے باتیں کی، میں اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے، جو حالات ہیں وہ مجھے اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بجلی کے بل اس دفعہ کیسے آئے ہیں۔ بجلی کے بل اس دفعہ اس موسم کے اندر ایسے پہلے نہیں آئے تھے، اور اس سے پہلے جو گیس کے بل آئے تھے مہینہ ڈیڑھ پہلے، وہ بھی آپ سب لوگ کو یاد ہے۔ جس آئی ایم ایف کی یہ بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ہے، اور یہ میں اس میں کوئی ہم بڑھا چڑھا کے بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کے بل بہت کم ہیں۔ جو لڑائی ہو رہی تھی، جو مذاکرات انہوں نے کیے، ڈرامہ ہفتہ 2 ہفتہ، اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو آپ نے بہت زیادہ ریلیف دیا، اور آپ بجلی کے بل، اسے ان کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو مارکیٹائز کریں یا ڈی ریگولیٹ کریں، یعنی اس کے اوپر کوئی آپ نے قدغن نہیں نکالنی کہ اگر پیٹرول جو ہے وہ 400 روپے ہو جاتا ہے، 400 ہونے دیں، حکومت کا کام نہیں ہے بیچ میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہونے والا ہے کہ پچھلی گرمیوں کے آپ کو بجلی کے بل شاید یاد ہوں گے، یاد ہے، بہت زیادہ لوگ خود رو ایک تحریک بن گئی تھی، لوگ نکل آئے تھے۔ اس سال بجلی کے جو بل ہوں گے اس میں لوگ کہیں گے کہ پچھلے سال پاکستان کتنا بہتر تھا، کتنا سستا تھا، جنت تھا، کیونکہ اب انہوں نے جو پلان بنایا ہے اس میں جو یہ 2 ٹریلین روپے کی بات کر رہے تھے، یہ 2000 ارب روپے بنتا ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے۔ وہ اب نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے واپس کرنے کا، کہ آپ جاگیرداروں کی زمینیں چھین لو ان سے، آپ یہ جو اربوں خربوں روپے کی مراد دے رہے ہو فیکٹری مالکان کو، وہ آپ کم کر دو۔ آپ خدا نہ خواستہ اگر پاگل پن میں آگے چلے جائیں تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ یہ جو اتنے زیادہ فوجی بجٹ لیا جا رہا ہے جس میں گرفتار ہمارے ہی لوگ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، اسے کم کریں، یا چلے فوجی بجٹ کم نہیں کرنا تو کم از کم یہ جو آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ شادی ہال بنائے ہوئے ہیں، یہ کانفلیکس آپ بناتے ہیں، یہ تو ختم کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کو انہوں نے کہہ دیا، نہ آپ فوج کی طرف دیکھ سکتے ہو، نہ آپ جاگیرداروں کی طرف دیکھ سکتے ہو، نہ آپ ہمارے فیکٹری مالکان کی طرف دیکھ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طبقہ تھا جو مذاکرات کر رہا تھا، جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے ساری بات کی۔ پھر کون قرضہ واپس کرے گا؟ قرضہ واپس کرے گا ایک عام شہری، جس کی ابھی پوری انہوں نے مثال دی ہے مہنگائی کے ذریعے، اور بجلی میں اس میں آپ کو نظر آئے بجلی کا بل بڑھے گا، اس سے پورا جو آپ کا سائیکل ہے بڑھے گا، چینی بھی مہنگی ہوگی، گھی بھی مہنگا ہوگا، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، اور بدقسمتی سے نہ صرف بجلی کا، دامن اقبال بھائی آئے ہیں لاہور سے، آپ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، نواب اقبال صاحب ہماری پارٹی کے بڑے سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے الیکشن کیمپین میں بھی چونگی امر صدو میں ہماری بہت کی، آج اوپر۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بدقسمتی سے نہ صرف مہنگائی ہوگی، بلکہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل مہنگے ہو رہے ہیں، اس ملک میں بے روزگاری بھی بڑھے گی۔ فیکٹری مالکان کہیں گے ہم اب لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، نکالو۔ جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کورونا کے دوران
یہاں پہ ایک فیکٹری ابراہیم فائبر، وہاں پہ ہم جب ورکروں سے ملے، وہ ایسے کوئی بدبخت تھے مالکان وہاں کے، انہوں نے بزدار حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی لی تھی. کس کے نام پہ؟ ورکروں کے نام پہ، کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ورکروں کو، آپ ورکروں کی تنخواہیں دیں 6 مہینے کی. 6 مہینے کی تنخواہیں لے لی. وہ تنخواہ کس نے دی؟ حکومت نے، یعنی میں نے اور آپ نے. کل کو ہم نے خسارہ پورا کرنا تھا. انہوں نے وہ پیسہ بھی لے لیا اور ہزاروں ورکروں کو فیکٹری سے نکال دیا. اور یہ پورے پاکستان میں ایسا ہوا. پیسہ بھی لے لیا اور نکال بھی لیا، ان کا منافع بھی بن گیا، اور انہیں آنے والے دنوں کے لیے بھی اپنی مرضی سے انہوں نے پھر مزدوروں کو رکھا. ان کی جو ساری ذمہ داری کی ختم. یہ عجیب و غریب قسم کی سرمایہ داری بھی عجیب و غریب قسم کی، کہ آپ نے لوگوں کا استحصال کے وقت آپ ان کو استعمال کرو، لیکن تھوڑی سی بھی ذمہ داری نہ لو. غلامی کی بات کی پروفیسر صاحب نے. غلامی میں بھی جب غلام ہوتے تھے لوگ، تو غلام کا ایک پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اس کو اگر وہ بیمار ہو جاتا تھا تو اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا. اس کو گھر میں جگہ بھی دینی پڑتی تھی، دوائی بھی دینی پڑتی تھی، کھانا بھی دینا پڑتا تھا. یہ ایسا نظام ہے جس میں منافع کے ٹائم پہ آپ 8 10 12 گھنٹے لوگوں کا ٹائم لو، جیسے ہی تھوڑا سا مشکل آئے آپ اٹھا کے باہر پھینکو، کیونکہ کوئی لیبر قوانین ہے نہیں. جب جاؤ آپ لیبر ڈپارٹمنٹ تو پہلے سے ان کی پاکٹ میں وہ انہوں نے خریدا ہوا. حاجی اسلم وفا جیسے تھوڑے سے لوگ تھے. آج بھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے وکیل نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہیں. نیپال سے بھی میں ہو کے آیا ہوں. وہاں پہ کارپوریٹ جو لا ہے، جو بزنس مین کی وکالت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو مقبول پیشہ ہے وہ لیبر کی وکالت ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں اپنا کریئر کا آغاز اس چیز سے کرتے ہیں کہ ہم نے مزدوروں کے لیے وکالت کرنی. یہاں پہ کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار. تو یہ ایک معاملہ، ہم کمزور ہیں. ہمیں کمزور، کیونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے ان کا ہم پہ زور چلتا ہے، اور اپنا سارا بوجھ وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کا. یہ قرضوں کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرضے لیے یہ کیا ہمارے اوپر لگے؟ یہ فیصلہ آباد کے مزدوروں پہ لگے؟ آپ لوگوں پہ لگے؟ آپ کی کیا تعلیم بہتر ہو گئی ہے؟ صحت بہتر ہو گئی ہے؟ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا روزگار بہتر ملا ہے؟ نہیں ملا. کوئی گھر آپ کا بہتر ہو گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس 3 سالوں میں 90 ارب ڈالر ہم نے واپس کرنے. ابھی 90 ارب ڈالر مجھے یا آپ کو تو نہیں ملا. 90 ارب ڈالر ملے کسے ہیں؟ ملے ہیں تو آپ چلے جائیں جم خانہ کلب چلے جائیں، آپ گولف کورس چلے جائیں، آپ DHA چلے جائیں، آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں، آپ سول لائنز چلے جائیں. وہاں پہ سارا پیسہ لگا ہے. لیکن واپسی کی جب باری آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں تعلیمی نظام سے پیسہ کاٹو، پھر وہ کہتے ہیں مہنگائی کرو، پھر کہتے ہیں صحت کو پرائیویٹائز کرو. ابھی تو تیمور صاحب اگلی بار میں چاہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن پہ ہم بات کریں. کچھ جب سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ یار جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کو بیچ دو، PIA بیچ دو، ریلوے بیچ دو، کوئی اور آپ کا ادارہ ہے نیشنل اس کو آپ بیچ دو. یہ آزاد ملک جو اپنے اثاثے بیچ رہا ہے. ریلوے تک کی بات ہو رہی ہے کہ ریلوے کو بیچ دیا جائے. یہ حالات ہیں. اور جب بات آئے کہ اشرافیہ پہ ٹیکس لگاؤ تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. جم خانہ کلب آپ لوگوں نے سنا ہے لاہور کا؟ ادھر بھی ہے میرا جم خانہ. اچھا یہ بھگت سنگھ کے زمانے کے کلب ہیں. انہی کلبوں سے نفرت تھی بھگت سنگھ کو، اس کے ساتھیوں کو. امیروں کے عیاشوں کے اڈے ہیں. لاہور کے اندر ہزاروں ایکڑ میں ان کی پوری زمین ہے، اور جو کلب ہے وہ بھی کئی ایکڑ پہ مبنی ہے. جو ایکچوئل کلب ہے وہاں پہ ظاہر اشرافیہ جاتی ہے، ان کے بچے جاتے ہیں. وہ مال روڈ پہ ہے جہاں پہ اگر آپ کو ایک مرلہ بھی کرائے پہ جگہ لینی ہو تو مہینے کے ہزاروں روپے ہوتے ہیں. اگر آپ نے دکان کھولنی ہو مال روڈ تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. جم خانہ کلب سال کا کتنا ٹیکس دے رہا ہے؟ سال کا، پورے سال کا وہ ٹیکس دے رہا ہے 5,000 شیم 5,000 روپیہ امیروں کی عیاشیوں کا اڈا دے رہا ہے. اور جو مزدور لاہور میں نوکری کرنے آیا ہوا ہے، ٹوبے سے کوئی آیا ہے، کوئی پاک پتن سے آیا ہے، وہ 35,000 40,000 اگر کما رہا ہے تو اس کا صرف جو کرایہ ہے مہینے کا 15,000 روپے لگا. اور وہ اتنی سی گندی سی جگہ پہ کہیں 4 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہا ہو. اس میں اور کیا ہو رہا ہے جو میں نے اپنے حلقے میں دیکھا. بابا لطیف ہمارے ساتھ رہے اس سارے عرصے میں.
کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. آپ کہیں پہ چلے جائیں, کسی پرنسپل سے ملنے, وہ آپ کو بتائے گا آپ بچے پڑھا. یعنی 21ویں صدی میں جہاں باقی ملک چاند پہ جا رہے ہیں, ہم اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیج پا رہے, اور سرکار اس کی ذمہ داری بھی لینے کے لیے تیار ہے. پانی کی میں حالت یہ بتاؤں, کل ایک بہت برا واقعہ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں. ایک بلوچستان سے ایک لڑکا جو پہلا ان کا ایک فیملی میں شخص تھا, بڑی محنت کر کے جو یونیورسٹی تک پہنچا, بہت ہی غریب خاندان سے, پشتون خاندان سے تھا, اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا, بہت لائق تھا, ہماری کمپین میں بھی آتا تھا. اور اس کا 4-5 دن پہلے اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اور پتہ چلا کہ پانی کی وجہ سے, جو پانی جو ہے وہ زہر سے میں ملا ہوا, گٹر میں ملا ہوا پانی, اس میں بیماری ہیں. اور یہ بات پچھلے 4-5 سالوں سے ہو رہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو آپ کی بہترین یونیورسٹی ہے, وہاں پہ پانی جو ہے گٹر کا ملا ہوا پانی بچے پی رہے ہیں. وہ بیمار ہوا, بڑی اس کے لیے سب نے کی, لاہور میں تک تو ہمارے ایک دوست مزمل خان کاکڑ, انہوں نے بھی آ جانا تھا, وہ نہیں آ سکے کہ ان کے ساتھ رہے. اور پرسوں رات وہ نوجوان جو ہے 21-22 سال کا لڑکا وہ وفات پا پانی کی وجہ سے. اور یہ پنجاب یونیورسٹی ہے, سرکاری ادارہ ہے, وہاں پہ مسئلہ کیا ہے, وہاں پہ پانی کا کیوں مسئلہ ہے؟ وہاں پہ اس لڑکے جیسے بچے, بلوچستان کے بچے, فیصل آباد کے بچے, ٹوبے کے بچے آتے ہیں. لمز یونیورسٹی میں پانی کا مسئلہ کبھی نہیں ہے. بڑے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے طبقہ. یہ طبقاتی تقسیم ہے جس کی پروفیسر صاحب نے بات کی کہ کہیں پہ جنت ہے تو کہیں پہ جہنم ہے. یہ جہنم ہے. چونگی امر سدو جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے, وہاں پہ پانی آپ پی نہیں سکتے وہاں, اور پورے پاکستان کی یہ حالت ہے. دوسری طرف بحریہ ٹاؤن وغیرہ میں جو پانی ہے وہ شاید آپ کو یورپ میں بھی اتنا اچھا پانی نہ. یعنی ہر لحاظ سے پانی, پہلے تو صرف کپڑے اور تعلیم تک ہوتا تھا, اب تو پانی اور ہوا بھی ہے, فرق ہو چکی ہے. اب ایئر پیوریفائر کا آپ نے سنا ہے؟ ایئر پیوریفائر اپنے اسموگ ہو جاتی ہے زیادہ, تو اشرافیہ نے کیا کیا ہے, ویلکم ملالہ کو, سب کو ویلکم. انہوں نے اپنے گھروں میں لگا لیے ہیں پیوریفائر, یعنی ان کی ہوا بھی باقی پاکستان سے زیادہ صاف ہوتی ہے. فلٹر ہے, ایئر فلٹر. اس سب بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اوپر لیول پہ کہ اگر یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مر بھی جائیں, بے روزگار بھی ہو جائیں, بیمار بھی ہو جائیں, جہالت میں بھی رہیں, فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم انہیں ڈنڈے کے ذریعے روک لیں گے. یہ جو روز نئے قوانین آ رہے ہیں, سختی ہو رہی ہے, سینسرشپ ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. ابھی اس دن نقوی صاحب کا بھی انٹرویو تھا, محسن نقوی کا, اس نے کہا جی ساری دنیا میں ہو رہی ہے سختی. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, سوشل میڈیا پہ ہم بھی پکڑیں گے لوگوں کو. وہ کچھ لوگوں کو دے نہیں سکتے, وہ صرف اب لوگوں سے لے سکتے ہیں, اور یہ اب بانٹیں گے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ. تم بھی غدار ہو, تم بھی غدار ہو, تم بھی غدار ہو. جبکہ حقیقت میں جو اگر آپ پروفیسر صاحب کی بات آپ نے غور سے سنی ہو تو غدار وہ ہیں جنہوں نے اس ملک اور اس کے اثاثوں کو IMF کے آگے بیچ دیا ہے. چند ڈالروں کے لیے انہوں نے کبھی ہمیں جنگوں میں بھیجا, کبھی انہوں نے ہمارے اثاثے بیچے, کبھی انہوں نے ہمارا تعلیمی نظام تباہ کیا, کبھی ہماری معیشت تباہ کی. کیوں؟ تاکہ ان کی اپنے جو خاندان ہیں وہ آگے جاتے رہے, اور ہمارے اوپر یہ لاگو کیا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل قربان کر کے اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ اٹھائیں. ہم اپنے بچوں کا مستقبل قربان کر رہے ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے. اس طرح کی حب الوطنی نہیں ہمیں چاہیے. حب الوطنی ہمیں وہ چاہیے جس میں باقی ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل ہو, ہمارا کوئی مستقبل ہو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ سارے پاکستان کے جو اوپر والے طبقات کے اندر بے شک جتنی مرضی لڑائی ہو, ان کے اندر طبقے کی بنیاد پہ اتحاد موجود ہے. اور ہمارے اندر اس کے باوجود کہ ہمارے کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں بھی ہوں, ہمارے اندر کوئی اتحاد موجود ہے. یہ بنیادی فرق ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سب پارٹیوں نے کسی نہ کسی وقت پہ کہا زرداری صاحب کو آپ جیل میں رکھیں,
جیل ڈالیں، چور ہے، کرپٹ ہے، 10-11 سال وہ جیل بھی رہا، ایسے ہی ہے، جیل رہا۔ زرداری کی پہ سوال اٹھایا گیا کہ وہ کرپٹ ہے، جیل ڈالے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کی زمینیں تقسیم کر دیں۔ جاگیردار کو اٹھا کے بند کر دو، جاگیرداری نہ ختم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل کو وہ نون لیگ کے جاگیرداروں پہ بھی سوال آئے گا، وہ پی ٹی آئی کے جاگیرداروں پہ بھی سوال آئے گا، وہ دیگر پارٹی کے جاگیرداروں پہ بھی سوال آئے گا۔ اسی طرح نواز شریف کرپٹ ہے، اسے پکڑ لو، مگر سرمایہ داروں سے وسائل چھیننے کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ کل کو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے، پیپلز پارٹی میں ہی بیٹھا ہے، ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اسی طرح خان صاحب پہ بھی بات ہو سکتی ہے، جی عمران خان کو پکڑ لو، لیکن اس پہ بھی آپ یہ نہ کرو کہ آپ جاگیرداری کو ختم کرو۔ عمران خان کو پکڑ رہے ہیں، جی ملک ریاض سے اس نے پیسے لیے ہیں، تو پھر لینڈ مافیا کے خلاف بات ہونی چاہیے، وہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لینڈ مافیا تو ہر پارٹی میں بیٹھا ہو۔ طبقے کی بنیاد پہ وہ اپنے اندر اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے طبقے کا ایک خاص ایک مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے۔ الیکشن میں بھی ہم بار بار کہتے ہیں وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی ایک دوسرے کے گربان تک پہنچ جائیں گے، اور کس کے لیے؟ کوئی نون لیگ کے لیے، کوئی پی ٹی آئی کے لیے، کوئی پیپلز پارٹی کے لیے، وہ ایک دوسرے کو مارنے تک، گلیوں میں فائرنگ تک ہو جائے گی، لیکن کل کو وہ شرافیہ والے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پسند نہیں کریں گے الیکشن کے، جن کے لیے اپنے ہی طبقے کے لوگوں سے، اپنے ہی محلے داروں سے ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باوجود کہ ہم انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ بھی جو انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں ان کے اندر بھی غلامی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ صدیوں سے ہم غلام۔ ابھی ادھر ہم ساری تقریر کر کے چلے جائیں، ہم نکل جائیں، کوئی آج ہے پجیرو والا لینڈ کروزر 5 اس کے ساتھ ہوں، 7 گن مین ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کے آگے جھک جائیں، اور اس پہ فخر محسوس کریں گے کہ چودھری صاحب جو ہیں انہیں مینوں آ کے سلام کیتا، انہیں میرا نام لیا، میں نام انہیں ہنس کے گل کی، اسی کے اوپر سیلفی کھچوا کے کہیں گے، چاہے وہ سیلفی میں وہ دیکھ رہا ہے دوسری طرف ہو، فیس بک پہ لگائیں گے کہ چودھری صاحب نال، پی ایل سی نال، ایم این اے دے نال اسی تصویر کھچائی۔ لیکن حقیقت میں ہمیں جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری جو چمک دمک ہے، یہ گن مین ہے، یہ پیسہ ہے، یہ ٹھاٹ باٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی جو محنت ہے اس کو لوٹ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ حقیقت ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے بچوں کے جو مستقبل قربان ہو رہا ہے وہ اسی ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس میں ہمیں بڑی کشش نظر آ رہی ہے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، یہ شعور کا مسئلہ ہے، اور آج تک ہمارے اندر ہے۔ اس کو تب تک نہیں توڑا جا سکتا جب تک مزدور صرف کہنے کی حد تک نہیں، واقعی یہ یقین نہ کر لے کہ اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے اندر جو دولت ہے، جو وسائل ہے، اس کی پیداوار ہماری وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر فیکٹریاں چلتی ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، کھیت چلتے ہیں، وہ سب بھی آپ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ تو جو مکان بنا سکتے ہیں، فیکٹری بنا سکتے ہیں، جو فیکٹری چلا سکتے ہیں، کھیت چلا سکتے ہیں، ان کا اپنے پاس مکان کیوں نہیں ہے؟ ان کے اپنے گھر میں فاقے کیوں ہیں؟ ان کی بے روزگاری کیوں چل رہی ہے؟ ان کے بچوں کے لیے کوئی مستقبل کیوں نہیں؟ تعلیم کیوں نہیں؟ صحت کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ یعنی اپنے اندر سب سے پہلے عزت نفس اپنی بحال کرنی ہے، جو ہماری سسٹم نے ہم سے چھینی۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ اس کے باوجود کہ میرے دادا بھی 12 گھنٹے کام کرتے تھے، میرا باپ بھی کرتا تھا، میں بھی کرتا ہوں، پھر بھی ایسے بندے کے سامنے جو 6 مہینے ملک سے باہر سیر و تفریح کرتا ہے، وہ آئے گا تو میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ میں کس کا مقروض؟ جو حلال کھاتا ہے، جو محنت کا شے حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، وہ تو کسی کا مقروض نہیں۔ ڈرنا چاہیے تو انہیں ڈرنا چاہیے جنہوں نے اربوں ڈالر لے کے نہ صرف اپنے آپ کو اپنے عیاشیاں کی ہوئی ہیں، نہ صرف ہمیں مسئلے میں ڈالا ہے، بلکہ پورے ملک کو مقروض انہوں نے کیا ہے۔ ڈرنا تو انہیں چاہیے، جھکنا تو انہیں چاہیے، خوف زدہ تو انہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کب ہوں گے؟ وہ تب ہوں گے جب ہم منظم ہوں گے۔ جب ہم منظم ہوں گے، ہم سے مراد محنت کش مزدور۔ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہم بکھرے رہیں گے۔ اور میں اسکول میں اکثر، یونیورسٹی میں اکثر بات کرتا تھا، جب میں پڑھاتا تھا، ہر بچہ آ کے یہ بات کرتا تھا کہ سر میں بڑا ڈپریس ہوں، بچیاں بھی آتی تھیں، بہت ڈپریشن ہے، یہ مسئلہ ہے، رو رہے ہوتے تھے۔
خودکشی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے، میں نے کہا آپ پھر کسی سے یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے اور کسی کو سمجھ نہیں آئی. لیکن عجیب بات یہ ہوتی تھی ہر کوئی آ کے بات کر رہا ہوتا تھا، الگ الگ رو رہے ہوتے تھے کمرے میں. میں نے کہتا تھا نہیں، ہر اسٹوڈنٹ پریشان ہے، آپ لوگ اگر یہ پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، فیس کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، مل کے بیٹھیں. نہیں ہم نے ان کے ساتھ، یہ لوگ یہاں بڑے فضول ہیں، معاف نہیں کر سکتے. جب الگ الگ رو رہے ہیں تو پھر الگ الگ روتے رہیں گے. جب جڑیں گے، جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے اندر یہ دیکھیں گے کیا جو دکھ مجھے ہے وہ دوسرے کو بھی ہے. یہ جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی، اجتماعی غلطی، یہ ہماری ذاتی غلطی نہیں ہے، اجتماعی ایک مسئلہ ہے. پھر یہ جو آنسو ہے یہ ایک ایسا سمندر بنے گا جو ظلم کو ایک دن یہاں سے بہا کے لے جائے گا، لیکن وہ بنانا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے. اس کے لیے جو بات ہم کرنا، جو تجویز جس کے اوپر میں چاہوں گا باقی ساتھی زیادہ بات کریں، وہ یہی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نعرے بازی سے آگے نکلیں. بہت آسان ہے کہ ایک ایونٹ پہ 23 مارچ کو آ گئے، ہم نے نعرے بازی کر لی، ہم نے بہت زیادہ جذباتی تقریریں کر لی، اس کے بعد سارے چلے گئے. اس سے حالت نہیں بدلے گی. یہ کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس سے حالت آپ کی نہیں بدلے گی. فیصلہ کریں کہ آپ نے ایک تنظیم کے اندر منظم خود کو بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے، اور ایک بڑی لڑائی کی تیاری کرنی ہے. یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا، یہ سرمایہ دار، ہم کہیں سرمایہ داری ختم کرنی ہے، یہ ہر پارٹی کے اندر موجود ہے. ہر ادارہ ان کا ادارہ ہے، پولیس ان کی ہے، فوج ان کی ہے، ایجنسیاں ان کی ہے، IMF ان کی ہے. تو یہ طبقہ ایسا طبقہ نہیں ہے کہ تقریروں سے ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم کروڑوں میں ہیں، یہ چند ہزار ہیں. وہ چند ہزار ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ہمیں تقسیم ختم کرنی پڑے گی اور منظم ہونا پڑے گا. یہ پیغام لے کے حقوق خلق پارٹی کا، ہمارے ساتھ مزدور کسان پارٹی والے ہیں، لیبر قومی موومنٹ ہے، ہم نکل رہے ہیں پنجاب میں. اور میں چاہوں گا کہ اس کے اندر، اس کے بجائے کہ بس آ کے ہم تقریریں سنیں، آپ سب ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ داری لیں کہ ہم نے تنظیم اپنی بنانی ہے. مزدوروں کی، محنت کشوں کی تنظیم. 6 کروڑ سے زیادہ ورکر ہے. حاجی اسلم خان نے اپنی پچھلے سال بجٹ والی تقریر میں کہا تھا 6 کروڑ ورکر ہے، اور 6 کروڑ ورکروں کا کوئی نمائندہ الیکشن لڑے تو سب کہتے ہیں یار 100 ووٹ بھی نہیں ملے گا. 6 کروڑ ورکر کدھر غائب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ منظم نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی کوئی اظہار نہیں ہے. اس کو منظم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، لاہور سے پروفیسر بھی، وکیل بھی، ڈاکٹر بھی، طلباء بھی، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ہمت کریں، آپ آگے بڑھیں، اس تحریک کو آگے لے کے جائیں. یہ اب ہماری بقا کی جنگ ہے. اس دفعہ جب یہ بجلی کے بل کریں گے، بڑھائیں گے، جو بڑھانا شروع کر رہے ہیں، ہم ابھی سے تیاری پکڑیں، منظم کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہم لاہور میں کر رہے ہیں، ابھی پورے پنجاب میں نکلیں گے. آپ ادھر کریں. جولائی اگست میں یہ جب بجلی کے بل آئیں گے، اس دفعہ بس ہم فیس بک پہ گالیاں نہیں دیں گے، بدوائیں نہیں دیں گے. اس دفعہ پورے پنجاب میں منظم انداز میں نکلیں گے. انشاءاللہ ایک دن کی کال دیں گے جب پورے پنجاب سے ساتھی لانگ مارچ کر کے پنجاب اسمبلی جائیں گے. پنجاب اسمبلی ہم بیٹھیں گے، تب تک بیٹھیں گے جب تک یہ بجلی کے بل واپس نہیں لیتے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے. یہ اس سوچ سے اب ہم نے لڑنا ہے کہ ہم نے واقعی، ابھی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں یہ 32,000 سے مزید بڑھائیں گے منیمم ویج. 32,000 تک ہم ابھی تک سے امپلیمنٹ نہیں کر پا سکے. یہ مذاق ہے، 35 کر دیں گے، 40 کر دیں گے، وہ لاکھ بھی کرتے ہیں. جب ہم منوا ہی نہیں سکتے تو فائدہ کیا؟ ہم نے اب وہ چیزیں کم از کم منوانی ہے. 73 کا یہ جو 23 مارچ 1973، 23 مارچ ہی کو آج سے 51 سال پہلے ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، ہمارا آئین بنا تھا. اور یہ آئین جو تھا یہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کو تعلیم ملے، صحت ملے. یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کو تنخواہ اچھی ملے، طبقاتی نظام ختم کیا جائے. یہ اس آئین میں، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں ان حقوق کے لیے لڑنا ہے. باتوں میں ہم لگے رہے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہے تو اب سب ہم ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کریں گے. سیریس ہو جائیں اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور ان شہداء کے لیے جنہوں نے اس لیے قربانی دی کیونکہ انہیں یقین تھا، انہیں مان تھا کہ ایک دن لوگ اٹھیں گے، وہ نعرہ لے کے اٹھیں گے جو بھگت سنگھ کا نعرہ تھا، جو غریبوں کا نعرہ تھا، جو مزدوروں کا، محنت کشوں کا نعرہ تھا. اور اس طرح کی جعلی
آزادی نہیں ہوگی جس میں صرف امیروں کو آزادی ہو بدماشی کرنے کی، بلکہ غریبوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کسانوں کے لیے، طلباء کے لیے، اقلیتوں کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے آزادی ہوگی۔ پاکستان کو اگر آزاد کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف یہاں کا محنت کش طبقہ کر سکتا ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔